ساتھ عرب امارات اور سعودی عرب کا نیا معاملہ، اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا کھیل آپ کو میں بتاؤں گا، آپ نے اسے بڑے غور سے سننا ہے۔ امریکی فوج نے بھی ٹرمپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ایران پر حملے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا بنی کہ ایران کو وینزویلا نہ سمجھو، یہ الفاظ کس کے تھے؟ پھر تحریک لبیک نے بھی خاموشی توڑی، سعد رضوی ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہیں، پوری قوم کو اپنا آفیشیل بیانیہ بھی بتا دیا کہ نہ عدالت میں ہے نہ کوئی کیس ہے، کمپنی کے کالے کرتوت بے نقاب کیے۔ یہ ساری خبریں کا تفصیل سے بات کریں تو سب سے پہلے تو کراچی آتا ہے۔ وہاں اس وقت صورتحال ایک جلسہ نہیں ہو رہا، یہ جلسہ نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ایک انقلابی کیفیت ہے اس وقت۔ ہزاروں کا جلسہ عام حالات میں ہونا چاہیے تھا، یہاں انہوں نے خود لاکھوں تک پہنچا دیا، پورے کراچی کو جلسہ گاہ بنا دیا۔ اسٹریٹ موومنٹ تھی، اس حکومت کی بیوقوفی دیکھیں، اسے سونامی کے طوفان میں بدل دیا۔ سہیل آفریدی نے عام سے باتیں کرنی تھی، اب وہ مکہ لہرا رہا ہے، اور ہر طرف شکریہ کراچی، ویل ڈن کراچی، مبارکباد کراچی، یہ صدائیں ابھی شروع ہو چکی ہیں۔ دیکھیں عام حالات میں فستائیت نہ ہوتی تو سیاسی جلسہ سیاسی جماعت کی طرح بڑے آرام سے ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جیسے 2 دن سہیل آفریدی کراچی کے دورے میں جمع غفیر لوگوں سے ملتے رہے، یہ اسٹریٹ موومنٹ تھی، یہ 2 دن بڑے اطمینان اور پرسکون گزرے، ایک پتہ تک نہیں ٹوٹا۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو بیانیہ ہے نا کہ تحریک انصاف کو پنجاب میں اجازت دیں گے تو بڑا انتشار پھیل جائے گا جی، بڑا خطرہ ہے جی، کیونکہ اب انہوں نے پھر وہ 9 مئی راگ لاپتے وہ سوگ دوبارہ 4 دیواروں کا منانا 3 سال بعد بھی شروع کر دیا۔ وہ جی ریڈیو پاکستان 3 سال بعد وہ سہیل آفریدی نے جلایا، فورنزک لیب وہاں سے تصویریں انہوں نے میچ کر دی، سہیل آفریدی بڑھ گیا اندر، پتہ نہیں مطلب ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اندر سہیل آفریدی کی تصویریں زمان پار کی 2023 کی اس کے اپنے اکاؤنٹ پہ لگی ہوئی، اسی لیے لوگ ان کو نہیں مانتے اور ان کی نہ ڈگریاں مانتے ہیں دنیا بھر میں۔ یہ حالات لیب کے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ریسرچ نہیں کرتے۔ اب کراچی میں نے کچھ ملا نہیں، وہاں پولیس کو انہوں نے تیسرے دن استعمال کروانے کی، ہنگامے کروانے کی، مار پیٹ توڑ پھوڑ، تاکہ انہیں فسادات کی شکل میں بیانیاں مل جائے۔ دیکھو جی تحریک انصاف ہے، لیکن ونڈر بوائے تحریک انصاف کا سہیل آفریدی جانتا ہے واردات کیا ہے، بڑے صبر اور ضبط سے کام لیا۔ کراچی کی پولیس بھی پنجاب پولیس سے مختلف نکلی، یہ مظاہرین کو پکڑ کر خود چھوڑنے کی ویڈیوز بھی آنے لگیں۔ پنجاب پولیس تو آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز کا ایک مسلح جتھا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کا ایک گروہ ہے، گلو بٹ بریگیڈ ہے، 40 سال کی آل شریف کی کمائی ہے یہ، جو ماورائے عدالت قتل عام آپ کو پتہ ہے سارا۔ اور پھر کراچی والے یاد رکھیں سخت جان بڑے ہیں، 1992 سے مار کھا رہے ہیں، یہ اتنی جلدی مار ہٹتے نہیں ہیں سامنے سے۔ مشرقی پاکستان انہوں نے کنٹینر جس طرح اڑائے، بالکل مشرقی پاکستان والے، آنسو گیس بھی بھگتتے رہے، راستے بند تھے، لوگ پیدل باغ جناح کی طرف جا رہے، خوف کے بت بھی راستے میں ایک ایک کر کے توڑتے جا رہے تھے، گراتے جا رہے تھے۔ خیبر چوک سے اکٹھے ہوئے، پولیس سے بچتے بچاتے یہ جلسہ گاہ تک پہنچنے کی کوشش تھی۔ اب سہیل آفریدی بھی اس دوران زرداری کی بیٹی کو سمجھا رہا تھا کہ جعلی سرکار ہے، اجرک ٹوپی کو عزت دے، تو مزار قائد پہ جا رہے ہیں، جسے ابھی ڈی جی ایس پی آر نے اپنا باپ قرار دیا۔ یہ باپ کی مان لو کم از کم، ہزاروں افراد جمع ہیں وہاں پر ایک گیٹ بند کرتے ہیں دوسرے گیٹ سے، دوسرے بند کرتے ہیں تیسرے سے، پھلانگ کے لوگ جا رہے ہیں، پولیس کو پسپا کر رہے ہیں، کئی کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں۔ بالآخر پولیس غائب ہوگی، پسپا ہوئی، کارکنان نے میدان سنبھالا۔ سہیل آفریدی کے قافلے میں عینی شاہدین جو بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں 3 سے 4 لائنوں کی گاڑیوں کی مکمل قطاریں 12-13 کلومیٹر تک شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سارے، اور ڈرون فوٹیجز بھی موجود ہیں۔ اب عظمیٰ بخاری صاحبہ اور غریدہ فاروقی گنتی نہیں ہے کہ جلسہ گاہ میں کتنے لوگ تھے، ونڈر بوائے وہاں موجود ہے۔ بہرحال لیاری ایکسپریس وے پر وہ جو ویڈیوز مناظر ہیں سامنے آپ کے، بنارس میں، کماڑی میں، ہر جگہ لوگ موجود۔ یہ کپتان کا اوپننگ بیٹسمین جب اننگز شروع کرنے پچ پہ آیا، اسے گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔ اچھا اسٹیج ساؤنڈ سسٹم لائٹیں شب کی انہوں نے چھین لی تھی، لیکن لوگ کہتے تھے ہم یہ میچ دیکھ کے جائیں گے، میچ نہیں روکنے دیں گے۔ آج سہیل آفریدی کی تقریر بڑی اہم ہوگی، نظریں اسی پہ ہوں گی، یہ خان کے لڑکے گرجیں گے ضرور اور یہ تاریخ بنے گی۔ اب اس جلسے کے، اس موومنٹ کے 3 دن کے اثرات کتنی جلدی پھیلیں گے، اسٹیبلشمنٹ پر اس کا اثر ڈائریکٹ کتنی حد تک ہوگا، یہ اب آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ پاکستان کے اندرونی حالات میں اس طرح کی موومنٹ، اس طرح کی سیاسی تحریکیں بڑے گہرے اثرات ہیں۔ 90% پاکستانی خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اگر اس پورے اب معاملات کو غور سے دیکھیں تو جو فیلڈ مارشل کا اقتدار ہے یہ 2 چیزوں پر چل رہا ہے، ایک غیر ملکی امداد پر، مطلب ان کی طاقتوں کی حمایت پر، جس میں ایک بھی کوئی ناراض ہوا تو اقتدار فارغ، اور یہ اسی لیے فی الحال کاغذات میں سعودی عرب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن عرب امارات کا اثر و رسوخ اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے لمبے چوڑے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں، وہ بھی پورے کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو میں آپ آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن پاکستان کے اندر جو ان کا بنایا ہوا نظام ہے وہ بڑی بری طرح لڑکھڑا رہا ہے، اور اس میں سیاسی نظام ان کا سب سے پہلے گرے گا۔ یہ میں آپ کو بڑی ثبوت اور دلیل سے بتاتا ہوں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات، یعنی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی حکومت، یہ سب اچھا نہیں ہے، یہ جو مرضی کہتے رہیں، میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں۔
پھر بیرونی معاملات پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں جو تازہ ترین ہوئے ہیں. ان کے عسکری صحافی ابھی خود کہہ رہے تھے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی بوٹ ایسا ہو پاکستان میں جو شہباز شریف نے نہ چاٹا ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے تو پھر اللہ ہی خوش کرے انہیں. اور اس وقت دیکھیں شہباز شریف خربوزہ لے کے اپنے 2 گالوں میں بھی توڑ کے دکھائے نا, یا اخروٹ بھی توڑ کے دکھائے, تو اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں. 2 گالوں سے بات کروں, یہ گال جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ, 3 دیکھیں معاملات, ایک بیانیہ, دوسرا ڈیلیوری, تیسرا معیشت. اسٹیبلشمنٹ کا وعدہ ان کے ساتھ تھا تحریک انصاف خان کو مینج کرنا. وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا بھائی, ہم اور سے زیادہ کیا کریں. 889 دن سے عمران خان بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور کیا کریں. پارٹی اس کی مار مار کے ہم نے اشر نشر کر دیا, ان کا ایسی کی تیسی کر دی, ظلم و ستم کر کر کے. اور کیا کریں, وعدہ پورا کر دیا, اب تم وعدہ دکھاؤ. اب یہ وعدے کیسے پورے کریں. پھر اسٹیبلشمنٹ نے آج کٹا چٹا کھول دیا. یہ ان کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لائے وہ جو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, شہباز شریف کی حکومت کی باقاعدہ معاشی سیاسی خودکشی پر ان کا حملہ آپ کہہ لیں, شہباز شریف کی حکومت پر اس نے پوری کی پوری جئی کی تئی پھیر دی, رندا پھیر دیا. اتنی خطرناک رپورٹ کہ شہباز شریف کی مالی سال کی سرکاری اداروں کی, کیونکہ سرکار ہے ان کے پاس, تو سرکاری رپورٹ بھی نکلی. پھر فارم 47 کا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا اپریل 2024 میں. پہلا سال ختم ہوتا ہے جون 2025 میں, جنوری 2026 آگے 1.5 سال ہو گیا. رپورٹ جو آئی سال کی, اس نے حکومت کی چولیں ہلا کر دی کہ تمام سرکاری ادارے کون سے وہ بھی سن لیں. پاکستان ریلوے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, پاکستان پوسٹ ڈاک کا جو نظام ہے, OGDC, پاکستان پیٹرولیم PSO, آئل بجلی کی ترسیل کے ادارے, پاکستان سٹیل, یہ تو خیر ہو گیا, سوئی گیس, مطلب 11 کے قریب بڑے ادارے 300 گنا نقصان میں. غور سے سنیں, 300 گنا نقصان. حکومت نے 2 کھرب کی مالی امداد کی. کتنے کی؟ 2 کھرب کی. پھر بھی مجموعی آمدنی میں 1.5 کھرب کا نقصان. یہ وزارت خزانہ نے خود آج کابینہ میں سرکاری اداروں کی اجلاس میں رپورٹ پیش کی. آمدنی پچھلے سال سے 10% کم اور اگلے سال 20% سے بھی زیادہ کم ہونے کا خطرہ. گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے کوشش کی کہ 2 کھرب دیا, وہ مزید نقصان ہوا اور یہ 300% نقصان پہنچ گیا. یہ سرکاری اداروں کی حالت. آپ اسے عمران خان کے دور سے دیکھیں, 2018 سے 22 تک, آپ کو اندازہ ہوگا جو کمزور سرکاری ادارے عمران خان کو ملے ان کا نقصان خان نے روک دیا. سرکاری اداروں کا نقصان صرف 300 ارب تھا, جو آج 1.5 کھرب تک پہنچ چکا ہے. عمران خان کی حکومت نے سالانہ 700 ارب دے کے مدد کی, آج 3 گنا زیادہ, 2.1 کھرب مدد, اس کے باوجود 1.5 کھرب کا نقصان. یعنی اس دور میں, خان کے دور میں, سرکاری اداروں کو کھانسی تھی, پیٹ خراب تھا, نزلہ زکام تھا. آج یہ کینسر کے مریض وینٹیلیٹر پہ, اور وینٹیلیٹر بند ہے, اور یہ 11 بڑے ادارے پورے پاکستان کے. اس معاملے کو ذرا سمجھنے شروع کریں, یہ معاشی حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. اور یہ معاملات اس میں دیکھیں استعمال اب کیا ہو رہا ہے. اب اگلا ذرا اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ دیکھیں, عرب امارات کا. یہ جو کھیل اس وقت آپ کو سعودی عرب امارات کا نظر ہے پاکستان کی سرزمین پہ. عرب امارات دنیا کے, آپ کو پتہ ہے, سرحدیں تک تبدیل کر رہا ہے, ان اہم ممالک پر قبضہ کر رہے ہیں, اور سعودی عرب سختی سے اس کا مخالف بھی اپنی سلامتی کے لیے اسے خطرہ سمجھتے ہوئے مدد کر رہا ہے. اب سعودی عرب کے ساتھ ایران, ترکی اور قطر بھی اکٹھے شامل ہیں. عرب امارات کے ساتھ سوائے بحرین کے اور کوئی نہیں. اچھا, ان ممالک کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں بدل کر 1-2 چودھری بنانا, یعنی خطے میں جو نئی صف بندی کی تشکیل, جس میں لیبیا, یمن اور سوڈان میں ان کی پراکسیز ناکام ہوئی, تو سارا فوکس آ گیا کس پہ؟ ایران پہ. آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی. اور اس کے ساتھ ہے پاکستان کو کنٹرول کرنا. اچھا, پاکستان کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو آگے چل کے اور بھی کچھ بتاتا ہوں. وہ جو بردرہڈ بھائی چارہ آپ سنتے تھے نا, اسلامی بھائی چارہ, وہ نہیں, سرمایہ کاری کے نام پہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کنٹرول کر لی. اس وقت عرب امارات کے پاس PTCL کے اندر 26% شیئر ہیں پچھلے کو 20 سال سے. یہ جو پورٹ قاسم ہے, بندرگاہ ہماری, وہ ان کے پاس ہے. DHA میں عمار کے نام سے ریل اسٹیٹ منصوبے ان کے ہیں. کراچی کی جو اہم کنٹینر پورٹ ہے وہ ان کے پاس PTCL کے $800 ملین کا بھی تنازع چل رہا ہے اس پہ بھی. پھر سرمایہ, زمین, ہاؤسنگ, بندرگاہیں, انہوں نے شیئرز خرید لیے. مزدور جو انہوں نے وہاں ریمیٹنس کے نام پہ رکھے ہیں وہ بھی بازو مروڑنے کے لیے. میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا, ان کی بات. $3 ارب اسٹیٹ بینک میں جو بھی عرب امارات کے ہیں, وہ بھی جب بات نہ مانے بازو مروڑیں اور ڈیفالٹ کے نام پہ روڑیں, اور پھر اس کے بعد تاکہ IMF کے پروگرام میں یہ اس کے ساتھ پھنسے رہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے پیچھے امریکہ ہے. اب پاکستان کا آپ ہر IMF کا پروگرام دیکھ لیں, ویسے تو وہ سعودی عرب امارات چین کے پیسوں سے جڑا ہوا ہے, لیکن عرب امارات نے ایئرپورٹس اور اب فوجی فاؤنڈیشن کی شیئر بھی ان سے لے لیے. یعنی بغیر قرضے کے بندرگاہیں, بینک, ٹیلی کام, مزدور, IMF پروگرام, سب کچھ خود مختاری اس وقت عرب امارات نے گروی رکھی ہوئی ہے. بالکل یہی کام سری لنکا, لبنان اور مصر میں ہو چکا ہے, یونان میں ہو چکا ہے. چاروں دیوالیہ ملکوں کی بات کر, یہاں سعودی عرب نے مداخلت کی. اب بڑی اہم بات آپ بتا رہا ہوں, اسحاق ڈار کو
عرب امارات جانے کی بجائے OIC کے اجلاس میں سعودی عرب بلایا. وہاں نائب وزیر خارجہ جو ولید بن عبد الکریم سے جدہ ملاقات ہوئی. وہاں 22واں اجلاس بھی ہے. اور سب سے اہم معاملہ یہ اجلاس کیوں ہے کہ یہاں کیونکہ معاملہ دو ممالک ہے صومالی لینڈ کے حوالے سے. یہ بہت بڑا معاملہ بن چکا ہے. اسرائیل نے اسے تسلیم کر لیا, پھر تمام مسلمان ممالک ہنگامی طور پر اکٹھے ہوئے. اب صومالی لینڈ کو کیوں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان بھی نہیں کر رہا, تمام مسلمان ریاستیں بھی تسلیم نہیں کر رہی. صومالی لینڈ کا معاملہ براہ راست عرب دنیا کے ساتھ جڑا ہے, بلکہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عرب دنیا کو خطرہ ہے کہ ایک دفعہ یہ تسلیم ہو گیا, ٹوٹا ہوا حصہ صومالیہ کا نیا بنایا ہوا ہے, تو پھر علیحدگی پسند تحریکیں جہاں جہاں ریاست سے ٹوٹ کے علاقے بنیں گے وہ بین الاقوامی ممالک تسلیم ہو جائیں گے. کشمیر جیسے پاکستان ہندوستان کے لیے وہ دونوں اسی لیے نہیں مانتے. اب سعودی عرب کو خطرہ یہ ہے اس کے بعد یمن میں دیگر پڑوسی ممالک میں بھی یہ تقسیم شروع ہو جائے گی. تو جغرافیائی اعتبار سے جو اسرائیل چاہتا ہے وہ ہوگا. پھر اسرائیل کا ویسے بھی بحیرہ احمر میں اور تجارتی راستوں کا کنٹرول, بندرگاہوں کا کنٹرول, عرب امارات کے اسرائیل کے وہاں اڈے بننے کے بعد ایران کو بھی خطرہ ہے. اسرائیل صومالی لینڈ کو اس لیے تسلیم کر رہا ہے. پھر سب سے بڑا معاملہ کہ فلسطینیوں کو غزہ یا مغربی کنارے سے ویسٹ بینک سے نکال کے یہاں آبادگار کرنے کا منصوبہ, اسی لیے سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ جدہ کا یہ ہنگامی اجلاس بڑا اہم ہے. اب یہاں ایک تو اسرائیل کی ظاہر خطے میں فوجی اثر و رسوخ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اس میں ایران کا معاملہ بھی ہے. اب ایران کا معاملہ جو ہے وہ یاد رکھے صرف ایران کا نہیں ہے, یہ بھی پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے کی کوشش ہے. احتجاج, مظاہرے, یہ ایران کے اندر تبدیلی کی کوشش نہیں ہوتی, یہ خطے کے اندر طاقت کے بیلنس کو, مطلب اسرائیل اور امریکہ کی حکمت عملی تو یہی ہے نا کہ ایران کو اندر سے کمزور کیا جائے یا باہر خانہ جنگی سے مصروف کریں تاکہ خطے میں مزاحمت کی کوئی قیادت نہ کر سکے. ٹرمپ کھل کے جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے, فوجی تیاریوں کے اشارے دے رہا تھا, بار بار اسرائیل کہہ رہا تھا ریڈ لائن کراس کرنے پر اکسا رہے تھے. یہ زنجیر کی وہ کڑیاں ہیں جو ملتی ہیں. وہاں کی حکومت دباؤ میں ہے لیکن وہ ریاستی سٹرکچر مضبوط ہے, اسی لیے دن کے وقت اتنے بڑے بڑے اجتماعات, مظاہرے حکومت کی حمایت میں خواتین بچوں کے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں عرب سپرنگ کی طرح لیبیا, شام یا عراق کی طرح کوشش کی جا رہی ہے. اس میں عرب ریاستوں کو یہ خطرہ ہے کہ یہ معاملہ پھر سعودی عرب امارات تک نہ جا پہنچے. جیسے پاکستان اس وقت سب سے زیادہ اس کا شدید ترین خطرے میں ہے. اب امریکہ کے پاس یہ آپشن ہے, جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ یہاں فوجی بوٹ یا فوج اتار کے ایران پہ حملہ ہو سکتے ہیں. اس میں دیکھیں امریکی جنرلوں کا بیان تو آ گیا کہ ایران پر حملے کے لیے ہمیں تیاری چاہیے, بہت زیادہ وقت چاہیے, اور ابھی تو دور دور تک ایسی کوئی تیاری کے آثار نظر نہیں آئے. مشرق وسطیٰ میں جو روٹین کی حرکتیں ہیں, اس کے علاوہ اوپن سورس انٹیلیجنس پہ بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے. امریکی جرنیل خود ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایران میں فوجی بوٹ اتارنا یعنی فوج بھیجنا بہت بڑی غلطی ہے, اور وہ دو مثالیں دے رہے ہیں, افغانستان اور مڈل ایسٹ, یعنی مڈل ایسٹ میں عراق. ان دونوں ممالک میں دیکھیں امریکہ کیا ہوا. افغانستان میں $1 ارب لگا, 127 ممالک بھی ساتھ تھے, اور 20 سال کے بعد 2400 فوجیوں کی ہلاکت اور افغانستان کے کوئی 2 لاکھ کے قریب شہری بھی مارنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں بغیر گولی چلائے اقتدار بھی انہیں مل گیا جن کے ساتھ لڑتے رہے, اور امریکہ کو چھوڑنا بھی پڑا. $7 ارب کا اسلحہ بھی پیچھے چھوڑ گیا, اور وہاں ایک مستحکم حکومت بھی کھڑی ہو گئی اور وہ چلنا بھی شروع ہو گئی, ٹکا گئے. اسٹریٹجک ناکامی کہہ لیں اسے. عراق کی جنگ میں بھی یہی ہوا, وہاں بھی $3 ارب کا اسلحہ استعمال ہوا, 4500 فوجی وہاں مارے گئے. اس کے علاوہ عراق کے اندر 5 لاکھ ان کے شہری مارے گئے. صدام حسین کو تو ختم کر دیا, لیکن عراق آج بھی امریکہ کا اتحادی نہیں ہے. وہاں آج بھی ایران کا اثر و رسوخ ہے, اور وہاں آج بھی دہشت گرد تنظیمیں زیادہ کھڑی ہو گئی. یعنی جمہوریت قائم نہیں ہوئی, نہ حکومت وفادار ہوئی, نہ علاقے میں خطے میں استحکام آیا, بلکہ اپنی ساکھ متاثر ہوئی. اور امریکہ کے اپنے قرضوں میں بھی اضافہ ہوا, اور پھر چین روس جو طاقت کا خلا چھوڑا گیا تھا وہ بھی بھر چکے ہیں. اب مشرق وسطیٰ میں امن کی بجائے عدم استحکام. اب یہ ایڈونچر ایران میں کرنے کے حق میں وہاں یہ خود اسی لیے تیار نہیں ہے. آپ اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. وینزویلا میں تیل کے نام پہ صدر کو اغوا کیا کہ جی تیل استعمال کریں گے. آج امریکہ کی وہ کمپنیاں صاف صاف ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہی ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری منافع بخش نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, اس میں شیرون ہے, ایگزون موبل ہے, کنو فلپس ہے. یہ بڑی کمپنیاں کہ جہاں ناقابل سرمایہ کاری اس کو قرار دے رہی ہیں کہ ہم یہاں اتنا پیسہ لگائیں تو یہ پیسہ ڈوب جائے گا. کیونکہ وینزویلا کی حکومت پہلے بھی 2 بار ایگزون موبائل اور کنوکو فلپس کے اثاثوں پر قبضہ کر چکی کہ اربوں ڈالرز آج بھی پھنسے ہوئے ہیں. اب انہیں کچھ $100-200 ارب کی تو صرف تیاری چاہیے, یہ اتنا بڑا سرمایہ نہیں لگاتے. وینزویلا کا پھر تیل بھی گاڑا اور گندا, اسے صاف کرنا, ریفائنریز لگانا, وہ کہتے ہیں $80 فی بیرل سے اوپر قیمت ہو تو پھر اخراجات نکلتے ہیں. وہ سیکیورٹی کے معاملات الگ ہیں. ابھی وینزویلا کی پارلیمنٹ نے بلکہ ان کی اپوزیشن نے بھی حکومت کے ساتھ مل کے باقاعدہ اپنے صدر کے اغوا کے خلاف وہ قرارداد پیش کی, اور وہ عوام میں مقبول نہیں ہے, عوام بھی کھڑی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وینزویلا کے بعد اب ایران کی باری ہے کہ یہاں اسرائیل کی جو گلابی کا بڑا دباؤ ہے,
اور نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے ٹرمپ نے پہلے بھی ایک بار بڑی شدید بمباری کی، لیکن اس کے بعد شامل نہیں ہوا اور وہ علامتی حملہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ پھر امریکہ نے اپنے لیے بہت سارے محاذ بھی کھولنا شروع کر دیے ہیں، کولمبیا ہے، گرین لینڈ ہے، کیوبا ہے، بولیویا ہے، پورا یورپ مخالف بنا لیا ہے۔ ہندوستان جیسا ملک جن کا ہمیشہ اتحادی رہا، ٹیرف کے بعد وہ بھی سخت ناراض ہیں اور روس کے کیمپ میں چلے گئے۔ برکس علیحدہ بنا ہوا ہے، مڈل ایسٹ میں سعودی عرب ان کا حامی نہیں، تو اس لیے ان کے حالات اتنے آسان نہیں ہیں کہ وہ ایران پر حملہ کریں۔ اب ان حالات میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا بھی اتحاد بن رہا ہے، یہ بہت بڑا اتحاد ہے، اور اس میں بیرونی طور پر تو ظاہر ہے پاکستان کو اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں جو خطرہ ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات سے، اور ان اندرونی معاملات میں جو ایران جیسے حالات اور معیشت کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی تیل شیل ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، اس پر جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ کاغذی کارروائی تو انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن عملی طور پہ یہ معاملات بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اگر یہ فی الفور سیاسی استحکام کے لیے تمام وہ لوازمات پورے کرتے ہیں جو ایک کسی بھی ملک میں جمہوریت کے لیے نظام کے لیے، تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ بصورت دیگر یہ معاملہ خطرناک ہو کے کہاں جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی پیشن گوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ یہ جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس صورتحال میں پاکستان کو اب بہت زیادہ احتیاط سے ایک ایک قدم اب پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا، اور وقت ان کے پاس نہیں ہے ایسا کوئی غلط فیصلہ جو ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں ابھی، خاص طور پر اندرونی سطح میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دعا بھی ساتھ ساتھ کریں اور ان کو اللہ کرے عقل بھی آئے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔